KPK کی پروونشل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ 2 سے 1 روٹی پر گزارا کر لیں، 2 روٹیوں کے بجائے 1 پہ کچھ عرصے کے لیے اکتفا کرنا پڑے گا۔ اور فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم نے تو کپڑے بیچ کے بھی دیں گے، میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور آپ کو میں آٹا مہیا کروں گا۔ تو کوئی امید تو نظر آتی تھی، اب تو کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، داغ دل گر نظر نہیں آتا، بو بھی ہے چارہ گر نہیں آتی۔ چاہے تم PDM میں ہو، چاہے کسی حکومت میں ہو، چاہے تمہاری پروونشل گورنمنٹ ہو، چاہے تمہاری فیڈرل گورنمنٹ ہو، ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تم لوگوں نے اس عوام کا خون چوس لیا ہے، اب تم اس کے پاس رہ کیا گیا ہے۔ تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی سے انقلاب پیدا کر، ابھی سے میرے شہریوں، میرے جوانوں، میری بیٹیوں، میرے بچوں، تم کو نکلنا پڑے گا۔ اگر نکلو گے نہیں، ایسے دفاع کا ہم نے کیا اچار ڈالنا ہے کہ میرا نوجوان جو ہے گولی سے نہ مرا تو بھوک سے پیڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے۔ پالیسی نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا جی۔ پالیسی کیا ہے؟ پالیسی یہی ہے کہ امیر امیر تر ہو۔ میرے دیش کے لوگ بغاوت نہیں کرتے، چپ رہ کر بھی شکایت نہیں کرتے، یہ چپ کہیں انہیں مار نہ ڈالے، بغاوت سے قیامت بپا کیوں نہیں کرتے؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے شعر سے ہی بات شروع کرتے ہیں کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انسان یہ سمجھیں کہ یہاں دفن خدا ہے، میں ایسے مزاروں کی زیارت نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ جو اوورآل صورتحال بن چکی ہے، جس کھیت سے نہ ہو دہقان کو روزی میسر، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ جس جگہ پہ سیاستدان، بیوروکریٹ، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی عوام کا خون چوسنے پہ لگی ہے، تو ان کو کیوں سوال نہیں پوچھتے؟ ان کو کیوں ان پہ چڑھ نہیں دوڑتے؟ ان سے کیوں نہیں کہتے کہ تم نے ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر رکھا ہے؟ نازک موڑ پہ اس پاکستان کو ہم پچھلے 75 سال سے دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا بڑا نازک موڑ ہے کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ جب بھی دیکھو تو وہ نازک موڑ پہ ہے اور یہ موڑ ختم نہ ہوا۔ آٹا دیکھیں، آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے لوگ جو ہے ان کی زندگیوں کی بازی ہار گئے۔ آپ کی نہ تو صوبائی حکومتیں دلچسپی لے رہی ہیں اور نہ ہی مرکزی حکومتیں دلچسپی لے رہی ہیں۔ آپ مرکزی حکومتوں کی صورتحال دیکھیں تو وہ جناب ان کے پاس LCs چھڑانے کے پیسے نہیں ہیں، گندم کہاں پہ سمگل ہو رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، آپ کی جو بارڈر لائنز ہیں ان پہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کا رول پلے کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ پروونشل گورنمنٹ چونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، وہ کسی اور پہ ڈالنے پہ لگے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ سارے طفل تسلیاں دے رہے ہیں، پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسوں، چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ تم کسی صورت، چاہے تم PDM میں ہو، چاہے کسی حکومت میں ہو، چاہے تمہاری پروونشل گورنمنٹ ہو، چاہے تمہاری فیڈرل گورنمنٹ ہو، ہم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تم لوگوں نے اس عوام کا خون چوس لیا ہے، اب تم اس کے پاس رہ کیا گیا ہے جو اس عوام سے اب بھی تم لوٹ کر تمہیں تسلی نہیں ہو رہی ہے۔ سارے حکمرانوں کا یہی حال ہے، آپ نے سب کو آزما کے دیکھا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پالیسیز ٹوٹلی ناکام ہو چکی ہیں؟ پالیسی نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا جی۔ پالیسی کیا ہے؟ پالیسی یہی ہے کہ امیر امیر تر ہو۔ آپ دیکھیں سیاستدانوں کے ساسوں میں 200 سے زائد فیصد اضافہ ہو چکا ہے، اور غریب جو متوسط طبقے کا آدمی تھا وہ اس وقت آٹا چینے کی دال کی لائنوں میں کھڑا ہے۔ تو آپ کو کہاں پہ کوئی بہتری؟ اگر ہم تو یہ کہیں نا کہ پہلے KPK کی پروونشل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ 2 سے 1 روٹی پر گزارا کر لیں، اور فیڈرل گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم نے تو کپڑے بیچ کے بھی دیں گے، تو کوئی امید تو نظر آتی تھی، اب تو کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، داغ دل گر نظر نہیں آتا، بو بھی ہے چارہ گر نہیں آتی۔ اب تو ان حکمرانوں کا حال یہ ہو گیا، کیا اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں اور کیا سیاستدانوں کی بات کریں، ان کا حال یہ ہو گیا کہ اس عوام کو اب امید بھی نظر نہیں آتی۔ آؤٹ آف دا باکس کیا حل ہے آپ کی نظر میں؟ آؤٹ آف دا باکس حل یہ ہے جی کہ جس انقلاب کی بات کرتے ہیں وہ انقلاب صرف اور صرف اس عوام کو لانا پڑے گا۔ کوئی سیاستدان آپ اپنے مفادات کے خلاف اس عوام کو تحفظ دے گی؟ اس عوام کو اب نکلنا پڑے گا روڈوں پہ۔ وہ کہتے ہیں نا، جلال بر کو آتش و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی سے انقلاب پیدا کر، ابھی سے میرے شہریوں، میرے جوانوں، میری بیٹیوں، میرے بچوں، تم کو نکلنا پڑے گا۔ اگر نکلو گے نہیں تو کل پھر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ عوام خون کے آنسو رو رہی ہے لیکن نکلنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے، اس حیران کن صبر کی کیا وجہ ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہمارے اندر جو ایک بات، ایک خوف، ایک ڈر ڈال دیا گیا ہے کہ، اور ایک مایوسی ڈال دی گئی ہے کہ آپ نکلیں گے تو ہوگا کچھ نہیں، آپ کے
نکلنے سے خوف, یعنی آپ پہ FIRs ہو گئی, آپ کے مقدمات درج ہوں گے, تو ایک خوف ہے اور دوسری طرف مایوسی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں, جب آپ نکلے گی, میری عوام نکلے گی, میرے لوگ سیاسی مفادات سے بالائے طاق ان کو پیچھے رکھ کر نکلیں گے تو تب مسئلے کا حل ہے. اگر آپ PTI, تحریک انصاف, پیپل پارٹی, جماعت اسلامی اور ان جماعتوں کے پلیٹ فارم سے نکلیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کا سودا کر دیا جائے گا. اب سودے پہ بکے نا, بلکہ عام آدمی کی حیثیت سے نکلیں, پبلک پہ آئے, پبلک روڈوں پہ آئے گی تب مسئلہ حل ہوگا. اور اگر تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اب حل یہی بچتا ہے کہ ان ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے پیسے کے ٹیکسوں پہ اس طرح عیاشیاں کرنا شروع کریں. 22 کروڑ کی عوام کا مستقبل تو داؤ پہ لگا ہوا ہے, کیا سمجھتے ہیں, کیا سجیشن ہے آپ کی ان کے لیے؟ جی 22 کروڑ کی عوام, آپ دیکھیں, میں تو اگر ہم فارن کی مثالیں لیں, UAE کی مثال لیں, کسی اور ملک کی, وہ تو الگ سی بات ہے. لیکن 22 کروڑ کے جو مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں اس وقت فارن جو ہمارے ریزرو ہیں ان کا کیا حال ہے, فارن پالیسی کا کیا حال ہے, انٹرنل سچویشن کیا ہے. مطلب اس ملک کی جو دیگر گوں صورت حال ہے وہ عام شہری کو, یہاں سے پاکستان کے کئی نوجوان جو باہر بھاگ چکے ہیں اپنے روزگار کے سلسلہ میں, انویسٹر باہر سے انویسٹمنٹ کرنے نہیں آ رہا, امپورٹ ایکسپورٹ کے نام پر گندم کا کیا بڑا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے, تو ملک کا فیوچر کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. گو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دفاعی طور پر ہم مضبوط ہیں, لیکن ایسے دفاع کا ہم نے کیا اچار ڈالنا ہے کہ میرا نوجوان جو ہے گولی سے نہ مرا تو بھوک سے پیڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے, تو پھر کیا فائدہ ہوا ایسے دفاعی مضبوط پوزیشن کا کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو. تھینک یو سو مچ.